اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقول هذا الشروع فی بیان هذا شروع شبہ بیان الکلیات الخمس. چلو دھیان کریں سونیوں، متن میں آیا تھا کہ کلی ذاتی تین قسم ہے. کلی ذاتی تین قسم ہے، کل آپ نے پڑھا ہے. پھر ہر ایک کی باقاعدہ تعریف بھی پڑھی ہے، مثال بھی آئی ہے، اسی کی شرح. شارح صاحب اقولوں سے ربط بالعبارت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نے باقاعدہ 5 کلیوں کا بیان شروع کر دیا ہے. ہاں جی، کیا ہے؟ اب یہاں سے شارح صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ماتن صاحب نے یہاں سے کہاں سے، وہ بس ذاتی جو کل متن پڑھا ہے یہ اس متن کی شرح ہوتی ہے. ماتن صاحب باقاعدہ 5 کلیوں کا بیان شروع کر دیا ہے. کیا ہے؟ شارح صاحب بیان کرتے ہیں، شارح صاحب ربط پہلے عبارت کا ربط بتاتے ہیں کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہو رہا ہے. شارح صاحب بیان کرتے ہیں، یہاں سے نہیں، شارح صاحب بیان کرتے ہیں یہاں سے کہاں سے، بس ذاتی سے. ہاں، ماتن صاحب نے 5 کلیوں کا بیان شروع کیا ہے. اندہ مانا کرو، میں کہتا ہوں یہ شروع ہے 5 کلیوں کے بیان میں. میں کہتا ہوں یہ شروع ہے 5 کلیوں کے بیان میں. میں کہتا ہوں کہ یہ شروع ہے 5 کلیوں کے بیان میں. بین اسطور ایک جملہ لکھا ہوا ہے، الظاہر الصحیح الخمسۃ لکھا ہوا ہے. یہ دراصل ایک عبارتی سوال جواب ہے کہ یہ جو ہے نا 3 سے 10 تک اس میں عدد، یہ پہلے ہو تو بعد میں تمجیز ہوتی ہے جمع مجرور. اگر اسی کو الٹا دیں گے تو اس ترکیب کو صفت موصوف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو جب صفت موصوف بنتے ہیں تو پھر لحاظ ہوتا ہے جی. اس لیے کلیات یہ جمع مؤنث ہے تو آگے الخمس نہیں الخمسۃ ہونا چاہیے تھا. بات سمجھیے، یہ ایک عبارتی سوال کی ہے. کیا کیا ہے؟ عبارتی سوال ہے. چلو جی، میں کہتا ہوں نہ کرنا، میں کہتا ہوں یہ شروع ہے کلیات خمس کے بیان میں. شبہ میں کہتا ہوں کہ یہ شروع ہے کلیات خمس کے بیان میں. ہاں جی، دھیان کریں جی، متن نو سامنے رکھی دے. کنے دن ہو گئے جی پڑھ دیا تے شرح دے وچ دھیان رکھے دے. مطالعہ کرن لگے نکھیڑا کر کے ہے بھی متن وچ اے جملہ سی، شارح وچ اے لفظ ودایا ہے، اس تے دھیان رکھنا ہے بھی کیوں ودایا ہے. اے گل سی اندی اے وضاحت کیتی ہے، اے دعویٰ سی دلیل دیتی. انہاں کو راتی مطالعے وچ دھیان کیتا نا، متن نو سامنے رکھیا نا. ایندا مہربانی فرمانی ہے جیڑی بھی کتاب شرح متن ہووے تے دھیان رکھے دے کہ متن وچ اینی گل سی، شارح نال اے گل لائیے، ایندا بھی کی مطلب ہے، کیوں نال لائیے. گل سمجھیے؟ ہاں بشابہ. اعلم ان الذاتیہ اما جنس او نوع او فصل لأنه إن كان مقولا في جواب ما هو بحسب شركة المحضة أي لا بالخصوصية أصلا فهو الجنس. بس لأنہ سے ماتر صاحب نے تو کہا تھا اما مقول و اما مقول و اما مقول فی جواب ما ہوا بحسب شرکت محضہ، یا مقول ما ہوا کے جواب میں باعتبار شرکت اور خصوصیت کے، یا ما ہوا کے جواب میں مقول نہیں بلکہ ایو شین ہوا فی ذاتی کے جواب میں مقول ہے. بات سمجھیا؟ شارح صاحب وجہ اثر بیان کرتے ہیں. پہلے یہ بیان کرتے ہیں علم سے کہ بیٹا جی آپ یہ جان لیں پہلے تو کہ کلی ذاتی بند ہے 3 قسموں میں. کلی جنس نو فصل. کیا کہ کلی ذاتی بند ہے 3 قسموں میں، جنس، نوع اور فصل. بل سمجھیا؟ اب لے انہو سے وجہ اثر، لے یہ وجہ اثر لمبی ہے، درمیان میں ساری شرح آئے گی، لیکن آپ لے انا اس کے بعد اگلے صفحے پر درمیان میں چلے جائیں. وَإِنْ كَانَ ذَاتِيُ درمیان میں عط پہ ہوتے، عط یہ عطف کا مخفف ہوتا ہے جی، ہے کہ نہیں درمیان میں عط. وَإِنْ كَانَ ذَاتِي اردو اگلے صفحے تے چلے جاؤ، او اگے عط پہ ہے. وَإِنْ كَانَ ذَاتِي غَيْرَ مَقُولٍ
دسیا کہ نہیں؟ اور تھلے والے پاسوں چوتھی لائن چ جی ملا جی کہ کوئی نہیں وہ چوتھی لائن وین کان ذاتی غیر مقول فی جواب ما ہوا نظر آئی جی. انہاں تیناں نوں جوڑنا ہون تے باقی پھر شرح بعد وچ. وجہ اثر یہ ہے کہ کلی ذاتی یا تو ما ہوا کے جواب میں مقول ہوگی یا ما ہوا کے جواب میں نہیں بلکہ ایو شین ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں مقول ہوگی. دو صورتیں ہو گئی. کلی مڑو چھڈو کلی وجہ اثر یہ ہے کلی ذاتی یا تو ما ہوا کے جواب میں مقول میں نہیں بولی جائے گی محمول ہوگی. کلی ذاتی یا تو ما ہوا کے جواب میں مقول ہوگی یا ما ہوا کے جواب میں مقول نہیں ہوگی بلکہ ایو شیء ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں مقول ہوگی. اگر کلی ما ہوا کے جواب میں مقول ہو تو پھر دو صورتیں ہیں. کلی ذاتی ما ہوا کے جواب میں مقول ہے باعتبار شرکت محضہ کے یا باعتبار شرکت اور خصوصیت معن کے. اگر کلی ذاتی ما ہوا کے جواب میں مقول ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں. یا کلی ذاتی ما ہوا کے جواب میں مقول ہے باعتبار شرکت محضہ کے یا باعتبار شرکت محضہ اور خصوصیت معن کے. وضاحت آ رہی خصوصیت کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح تین قسمہ بنا کے واپس. اگر کلی ذاتی ما ہوا کے جواب میں مقول ہو باعتبار شرکت محضہ کے یہ کلی ذاتی جنس ہے. اور اگر کلی ذاتی ما ہوا کے جواب میں مقول ہو باعتبار شرکت اور خصوصیت معن کے یہ کلی ذاتی نوع ہے. اور اگر کلی ذاتی ما ہوا کے جواب میں مقول نہ ہو بلکہ ایو شیء ہوا فی ذات ہی کے جواب میں مقول ہو تو یہ کلی ذاتی فصل ہے. یہ اس کی وجہ اثر قبل اکبر ایک قسم جائی کلی ذاتی کی تین قسمیں ہیں جنس نوع فصل. وجہ اثر یہ ہے کہ کلی ذاتی یا تو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے گی مقول کیا مقول ہوگی یا پھر ما ہوا کے جواب میں مقول نہیں ہوگی بلکہ ایو شین ہوا فی ذاتی کمال ذرا ہوا فی ذات ہی کے جواب میں مقبول ہوگی. واپس چل. اگر کلی ما ہوا کے جواب میں مقبول ہوگی تو اس کی دو صورتیں ہیں. شابہ یا تو ما ہوا کے جواب میں مقول ہوگی باعتبار شرکت محضہ کے یا کلی ذاتی ما ہوا کے جواب میں مقبول ہوگی باعتبار شرکت اور خصوصیت معن کے. ہوں واپس چل. اگر کلی ذاتی یار باعتبار شرکت محضہ کے شابہ شرکت اور خصوصیت معن کے شابہ ذاتی کلی ذاتی مقول نہ ہو بلکہ ایو شین ہوگا آخر شبہ بچہ شابہ شابہ. وجہ اثر کہ کلی ذاتی کی تین قسمیں کیوں ہیں؟ کون سی؟ جنس نوع فصل. کیوں؟ وجہ اثر یہ ہے کہ کلی ذاتی یا تو ما ہوا کے جواب میں مقول ہوگی یا ما ہوا کے جواب میں مقول نہیں ہوگی بلکہ ایو شیء ہوا فی ذات ہی کے جواب میں مقول ہوگی. واپس چل. اگر کلی ذاتی ما ہوا مقول ہوگی تو پھر دو صورتیں ہیں. یا تو ما ہوا کے جواب میں مقول ہوگی باعتبار شرکت محضہ کے یا کلی ذاتی ما ہوا کے جواب میں مقبول ہوگی شرکت اور خصوصیت معن کے. اگر کلی ذاتی ما ہوا کے جواب میں مقول لفظ بول باعتبار شرکت محضہ کے تو یہ کلی ذاتی جنس ہے. ذاتی جنس ہے. اور اگر کلی ذاتی ما ہوا کے جواب میں مقول ہو باعتبار شرکت اور خصوصیت معن کے تو یہ کلی ذاتی نو ہے. شابہ.
اور اگر کلی ذاتی ما ہوا کے جواب میں مقول نہ ہو بلکہ ایو شیء ہوا فی ذاتی کے جواب میں مقول ہو تو یہ کلی ذاتی فصل ہے، یہ کلی ذاتی آنکھا بڑا جلدی کاروائی شابہ اگر کلی ذاتی آخنا ہے یا تو ما ہوا کے جواب پہ لو آخنا ہے، ما ہوا کے جواب میں مان کے شابہ شابہ جواب میں مقبول نہ ہو بلکہ ایو شین ہو فی ذاتی ہی کے جواب میں مقبول ہو تو یہ کلی ذاتی فصل ہے۔ اب یہ تینوں کی وجہ اثر آ گئی ہے، باقی آپ مثالیں اس کی تفصیل بات سمجھیے۔ چلو جی، جان اس بات کو کہ کلی ذاتی یا جنس ہے یا نوع ہے یا فصل ہے، تو وجہ اثر لأنہ اس لیے کہ وہ کلی ذاتی اگر ہے مقول ما ہوا کے جواب میں اعتبار شرکت محضہ کے، یہ تو متن میں تھا، شارح صاحب نے شرکت محضہ کی تفسیر کی ہے اے لا بالخصوصیت اصلاً، اس میں بالکل خصوصیت نہیں، اس میں یہ جب نو کی باس آئے گی وہاں یہ راز کھل جائے گا کہ دیکھیں کہ ما ہوا کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو جواب میں کلی واقع ہوتی ہے۔ شرکت محضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کلی کے دو افراد تین افراد ملائیں تو وہ کلی جواب میں آتی ہے، اگر کسی ایک فرد کو لے کر سوال کریں تو وہ کلی جواب میں نہیں آتی۔ ایک فرد سے سوال یہ خصوصیت ہے، دو فردوں کو ملا کر سوال کرنا یہ شرکت ہے، 2 3 4 فردوں کو ملا کر سوال کرنا معہم سے یہ کیا ہے، ایک فرد سے سوال کرنا یہ کیا ہے، خصوصیت ہے۔ تو جو جنس ہوتی ہے ہمیشہ تو اس کے 2 فردوں کو کم از کم ملائیں تو جواب میں آتی ہے، جب ایک سے سوال کریں گے تو پھر جنس جواب میں نہیں آتی، اس کی پوری حقیقت آتی ہے اس کی۔ اور نو کی آگے تفصیل آئے گی کہ نو کہ 10 افراد کو ملائیں تو تب بھی جواب میں 9 ہی آتی ہے، اور اکیلے زید سے سوال کریں تب بھی جواب میں 9 ہی آئے گی، کیونکہ پوری حقیقت جو وہی ہے جی۔ یہ مطلب ہے باعتبار شرکت محضہ کے اور خصوصیت معن کے۔ شرکت محضہ کے صرف اکیلے فرد سے سوال کریں جواب میں وہ کلی نہیں آئے گی، تفصیل آ رہی ہے۔ کم از کم کتنے فردوں کو، ما ہما سے سوال کریں، ما ہم سے سوال کریں تو جواب میں آئے، اگر ما ہوا ایک فرد سے سوال کریں تو جواب میں نہ آئے۔ لیکن 9 وہ کلی ہوتی کہ اس کے 50 افراد سے سوال کریں، اب سب کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو کیا جواب ہے، انسان، اور ایک فرد کے بارے میں پوچھا جائے یہ کیا ہے تو کیا جواب ہے، انسان ہے۔ تو یہ ہے خصوصیت کو اس کے ایک فرد سے سوال کریں تب بھی جواب میں وہی ہے، 10 فردوں سے ملا کر سوال کریں تب بھی۔ تو شرکت ماذا یہ ہے کہ کم از کم 2 فردوں کو ملائیں تو جواب میں وہ آئے، اگر ایک فرد سے سوال کریں تو جواب میں، اب وہ ساری تفصیل آ رہی ہے جی، بات سمجھیے جی۔ شرکت محضہ کم از کم 2 فردوں کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں وہ کلی ہے، اگر ایک فرد سے سوال کریں گے تو کلی نہیں آئے گی۔ خصوصیت کا مطلب ہے کہ ایک فرد سے سوال کریں تب بھی جواب میں وہ کلی واقع ہوگی، یعنی نہ خصوصیت کے ساتھ بالکل، گل سمجھیے۔ پس وہ کلی اور جیڑی انج دی پیلے رنگ دی جنس ہے، چل پیشابہ اس بات کو کہ ذاتی یہ جڑا بھی اسم منصوب ہوئے نا ان دے نال پہلے موصوف لائیدا ہے۔ مکی کوئی بندہ ہونا ہے نا، مدنی
یعنی اس بات کو کہ ذاتی یا جنس ہے یا نوع ہے یا فصل ہے. شب اس لیے کہ کلی ذاتی کلی ذاتی اگر مقول ہو ما ہوا کے جواب میں شرکت محضہ کے یعنی نا خصوصیت کے ساتھ بالکل بس وہ کلی جنس ہے. آشے تو کوئی سوال جواب لکھے نے وہ کدے شروع کر دیے تو پھر اوکھے ہو گئے تے جس لے اتنے آپ واپس آؤ گے یہ کچھ سوال جواب ہونے اگلی کتابوں دے وچ آنے نے جی. چل بشابہ جہاں اس بات کو کہ ذاتی یا جنس ہے یا نوع ہے یا فصل ہے اس لیے کہ کلی ذاتی معقول ہے ما اس لیے کہ کلی ذاتی اگر ہے مقول اگر ہو مقول اس لیے کہ اگر کلی یہ ہو دا مانا کر یار اگر اس لیے کہ کلی ذاتی لیے کہ کلی ذاتی اگر ہو مقول اگر ہو مقول ما ہوا کے جواب میں بات شرکت محضہ کے یعنی نہ خصوصیت کے ساتھ بالکل یعنی نہ خصوصیت کے ساتھ بالکل فا ہوا پس وہ کلی وہ کلی جنس ہے. اگے بھائی کل حیوان بالنسبت الى الانسان والفرس فانه اذا سئل عن الانسان والفرس بما ہما کان الجواب حیوان گھڑیا کان اس میں کان الجواب حیوانا عنہما بس ہن پڑھ لے لأنه تمام مہیت مشترکت بینہما. بس ماتن نے کیا مثال دی تھی جیسے حیوان عبارت پڑھنا کل حیوان بالنسبت الانسان والفرس بس بالنسبت الی الانسان والفرس. یارا شارع صاحب کہتے ہیں کہ ماتن نے جنس کی مثال دی ہے حیوان انسان اور فرس کی نسبت سے. کہتے ہیں بیٹا اس کی ذرا وضاحت کرتے ہیں. وہ یوں ہے کہ آپ انسان اور فرس کو ملا کر ما ہما کے ساتھ سوال کریں. آپ نے پچھلی کتاب میں جس کا نام کیا تھا کبرا اس میں یہ بات پڑھی تھی کہ ما ہوا کے ساتھ جو سوال ہوتا ہے سائل کی غرض یہ ہوتی ہے کہ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کی تمام ماہیت بتاؤ. اس کی اگر اکیلے سے سوال کریں گے تو اس اکیلے کی تمام ماہیت دو کو ملا کر سوال کریں گے تو ان کے درمیان جو تمام ماہیت مشترکہ ہے وہ بتاؤ. یہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کبرے میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ جو لفظ ہے نا ما ہوا اس کے ساتھ جو سوال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس شے کے بارے میں سوال کر رہا ہوں مجھے اگر وہ ایک شے سے سوال کرے تو اس شے کی پوری اور اگر 2 3 4 کو ملا کر سوال کریں تو ان کے درمیان جو تمام شے مشترک ہے تمام ماہیت مشترکہ وہ جواب دو. یہ ما ہوا سے غرض ہوتی ہے. پہلے پکاؤ گے تاں گل بنے گی جی. ما ہوا کے ساتھ جو اس سے کیا غرض ہوتی ہے کہ جس شے کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس کی اگر وہ ایک شے ہے سوال میں تو اس کی تمام ماہیت بتاؤ اور اگر 2 3 4 چیزوں کو ملا کر سوال ہے تو ان کے درمیان تمام ماہیت مشترکہ بتاؤ. اب اس کو سمجھے کہ آپ جب انسان اور فرس کو ملا کر سوال کریں الانسان والفرس ما ہما انسان اور گھوڑا ان دونوں یہ دونوں کیا ہیں تو کیا مطلب ہے سوال کا کہ ان دونوں کے درمیان جو ماہیت مشترکہ ہے وہ بتاؤ. تو ان کے درمیان جو مشترکہ شے ہے وہ کیا ہے اس لیے جواب میں کیا ہوگا الحیوان یہ جو جواب میں الحیوان بولا ہے اسی کا نام مقول ہے. اسی کا نام بے الفرس الانسان والفرس حیوان الانسان والفرس کہ یہ دونوں حیوان ہیں. گل سمجھیے یہ جو جواب میں بولا جاتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں مقول محمول. ترکیب میں یہ کلی محمول بنتی ہے جی. گل سمجھیے ابھی کیا کہ جب سوال کریں تو سائل کی غرض یہ ہوتی ہے کہ میرا جو مسئول ہے میرا مسئول جس کے بارے میں پوچھا گیا ہے
اگر ایک شے ہو ایک شے ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ اس کی پوری حقیقت بتاؤ. اگر 2-3 چیزوں کو ملا کر سوال کیا ہے، جس کے بارے میں سوال کیا جائے وہ ہوتا ہے مسئول. جس بندے سے پوچھا گیا ہے وہ ہے مسئول عنہ. تو خود پوچھنے والا کیا ہے؟ سائل. سمجھ آئیے؟ ہاں. تو اگر 2-3 چیزوں کو ملا کر سوال کیا جائے تو پھر غرض ہوتی ہے کہ ان کے درمیان تمام ماہیت مشترکہ بتاؤ. اس تمہید کے بعد انسان اور فرس کو جب ملا کر سوال کریں کس طرح؟ بڑھیا تھلو بیک آل تک پترا چبڑ جائے. ال انسانوں کے حیوان نہ ٹھوکی ہونا جی. ال انسانوں والفرسو ما ہما. سائل کا مطلب کیا اب کہ مجھے مسئول کون ہے یہاں؟ کن دے بارے پوچھا جا رہا ہے؟ انسان اور فرس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ جی تو انسان اور فرس مسئول ہیں. تو سائل کی غرض کیا ہے کہ انسان اور فرس کے درمیان تمام ماہیت مشترکہ بتا. تو وہ کیا شے ہے؟ تو جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان. الانسان والفرس ما ہما. تو جواب کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا. کیوں؟ لأنہ اس لیے کہ حیوان ان دونوں کے درمیان تمام ماہیت مشترکہ ہے کہ کوئی نہیں اور کوئی شین کے درمیان تمام مشترک ہے ہی نہیں ہے، صرف یہی ہے. کون؟ حیوان ہے جی. اس لیے جواب کیا آئے گا؟ حیوان آئے گا. اگر سمجھیجئے کہ کوئی نہ مانا کرو جیسا کہ حیوان انسان اور فرس کی نسبت سے اینا کو تے آیا کل ہون اس تے دلیل. پس بے شک جب سوال کیا جائے انسان اور فرس سے ما ہما کے ساتھ کیویں آکھیے تو ہوگا جواب حیوان ان دونوں سے. لأنہ سے دلیل. کیوں جواب حیوان ہے؟ اس لیے کہ حیوان کن دمان ہے؟ تمام ماہیت مشترکہ ہے ان دونوں کے درمیان. شابہ. جیسا کہ حیوان انسان اور فرس کی نسبت سے پس جب سوال کیا جائے گا بس بے شک جب سوال کیا جائے انسان سوال جی کیا جائے گا انسان اور فرس سے ما ہما کے ساتھ جواب حیوان ان دونوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ حیوان تمام ماہیت مشترکہ ہے ان دونوں کے درمیان. جی. جیسا کہ حیوان انسان اور فرس کی نسبت سے پس بے شک جب سوال کیا جائے انسان اور فرس سے ما ہما کے ساتھ تو جواب ہوگا جواب حیوان ان دونوں سے. اس لیے کہ حیوان بڑھیا اس لیے کہ حیوان تمام ماہیت مشترکہ ہے ان دونوں کے درمیان. گل سمجھیے. ہن اگے پڑھ. وَإِن سُئِلَ عَن كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِنسَانِ وَالْفَرَسِ بِالْإِنْفِرَادِ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَقَعَ جَوَابًا عَن كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ تَمَامُ مَاهِيَّةِ یہ خبر ہی لہسا دی. لَيْسَ تَمَامَ مَاهِيَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لأنك إذا أفردت الإنسان بالسؤال فتقول الإنسان ما هو فجوابه حيوان ناطق لكونه تمام یہ خبر ہی کون دی؟ لكونه تمام ماہیته. شابہ وکذا اذا أفردت الفرس بالسؤال فجوابه الحیوان الساحل لکونه تمام ماہیت ہی یار بس. اچھا جی کہ جنس جو ہوتی ہے نا جنس وہ کلی ہوتی ہے
کہ اس کے کم از کم 2 افراد کو ملا کر سوال کریں تو وہ جواب میں آتی ہے، اگر ایک فرد سے سوال کریں تو وہ جواب میں، کیونکہ وہ شرکت محضہ میں بولی جاتی ہے، خصوصیت میں۔ اب آپ کو دوسری صورت سمجھاتے ہیں کہ مثلا اگر آپ اکیلے انسان سے یا اکیلے فرد سے ما ہوا کے ساتھ سوال کریں تو اب جواب میں حیوان ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ اکیلے انسان یا اکیلے فرد سے ما ہوا کے ساتھ سوال کریں تو اب کچھ ضروری نہیں کہ ڈنڈ پانی ان کو دماغ بھی حاضر کیتا جائے مہربانی، تو اب جواب میں حیوان ٹھیک کیوں؟ جب اکیلے انسان سے سوال کریں گے نا، الانسان ما ہوا، اب سائل کی غرض کیا ہے؟ انسان کی تمام ماہیت بتاؤ، تو انسان کی تمام ماہیت اکیلا حیوان تو نہیں ہے، بلکہ اسی طرح جب الانسان الفرس ما ہوا سوال کریں گے، اب غرض کیا ہوگی سائل کی کہ فرس کی پوری ماہیت بتاؤ، تو پوری ماہیت صرف حیوان تو نہیں ہے بلکہ ساحل ہے۔ تو لہذا حیوان شرکت کے وقت تو جواب میں بولا جائے گا، لیکن خصوصیت کے وقت جواب میں کیا مطلب خصوصیت کا؟ جب ایک فرد سے سوال کریں گے تو مثلا اگر آپ سوال کریں الانسان ما ہوا تو جواب کیا ہوگا؟ اور اگر آپ سوال کریں الفارس ما ہوا تو جواب کیا ہوگا؟ مطلب ہے کیا کیا بلا کہ جنس جو ہوتی ہے نا یہ شرکت کے جواب میں تو بولی جاتی ہے، جنس جو ہوتی ہے یہ شرکت کے جواب میں بولی جاتی ہے، خصوصیت کے جواب میں نہیں بولی جاتی۔ مثلا انسان اور فرس کو ملا کر آپ سوال کریں انسان اور فرض کو ملا کر سوال تو جواب میں بولی جائے گی، لیکن اگر اکیلے انسان سے سوال کریں یا اکیلے فرد سے سوال کریں تو جواب میں اب حیوان بولا جائے گا۔ اس لیے کہ جب آپ اکیلے انسان سے سوال کریں گے یا اکیلے سوال کریں گے تو سائل کی غرض کیا ہوگی کہ مجھے اس کی تمام ماہیت بتائیں، تو انسان کی تمام ماہیت اکیلا حیوان تو نہیں ہے بلکہ، اور فرس کی تمام ماہیت صرف حیوان تو نہیں ہے بلکہ، اس لیے جب یوں سوال ہوگا الانسان ما ہوا تو جواب کیا ہوگا؟ الفارس ما ہوا تو جواب کیا ہوگا؟ تو کیا سمجھا آپ نے کہ جنس جو ہوتی ہے وہ باعتبار شرکت کے تو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، کہ یعنی کم از کم 2 فردوں کو ملائیں، اور اگر ایک فرد سے سوال کریں تو جنس جواب میں، کیونکہ تمام ماہیت نہیں بنتی، وہ تو ماہیت کی جز بنتی ہے، ماہیت کی یہ دلیل کے طور پر دوسری صورت بیان کر دی ہے کہ اگر آپ اکیلے انسان یا اکیلے فرد سے سوال کریں تو اب جواب میں حیوان، اس لیے کہ حیوان ان اکیلے کی پوری، اب جواب میں کون آئے گا؟ جو پوری ماہیت ہے، جو کیا ثابت ہوا کہ جنس ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، لیکن صرف باعتبار کم از کم 2 فردوں کو ملا کر سوال کریں۔ اگر ایک فرد سے سوال کریں گے تو جواب میں جنس، کیونکہ غرض کیا ہوتی ہے سائل کی، سمجھیے جی، مانا کرو۔ اور اگر بیان کرا جائے بلا ہوئے سوال کیا جائے ہر ایک سے، یعنی انسان اور فرد سے علیحدہ، انفراد شے کو اکیلا کرنا، انفارادہ ینفاردو، انفراد شے کو علیحدہ کرنا، اکیلا کرنا، سمجھائیے؟ تو اکیلا ہونا بھی، منفرد اکیلا ہونا لازمی معنی بھی ہے، متعدی معنی بھی ہے۔ اور اگر سوال کیا جائے ہر ایک سے، یعنی انسان اور فرد سے علیحدہ، تو نہیں صحیح کیڑی شے یا کا لم یصح فاعل، تو نہیں صحیح یہ بات کہ واقعہ ہو، کون ہوا ضمیر فاعل ہے، شاباش، یہ کہ واقعہ ہو حیوان، جواب
ہر ایک سے ان دونوں سے کن دونوں سے کیوں جواب حیوان صحیح نہیں ہے؟ لے انا اس لیے کہ حیوان لیسا نہیں ہے، حیوان تمام ماہیت ہر ایک کی ان دونوں سے۔ اب جواب میں کون آئے گی؟ تمام ماہیت۔ وہ آگے پھر پڑھتے ہیں ترجمہ، چل شابہ نہ کر تن مطلب سمجھایا تو پھر ترجمہ لمبا ہوتا ہے، شابہ ہوں۔ اور اگر سوال کیا جائے ہر ایک سے یعنی انسان اور فرد سے علیحدہ، نہیں صحیح ہوگی، نہیں صحیح یہ بات کہ واقع ہو حیوان، واقع ہو حیوان، جواب میں ٹھیک ہے، ہر ایک سے ان دونوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لے اللہ اس لیے کہ حیوان لیسا دی ہوا ضمیر اس میں مرجع پھر حیوان ہے، اس لیے کہ حیوان نہیں ہے تمام ماہیت ہر ایک کی ان دونوں سے۔ اور اگر سوال کرے ہر ایک سے یعنی انسان اور فرد سے علیحدہ تو نہیں صحیح ہوگا، نہیں صحیح یہ بات کہ واقع ہو حیوان، تو نہیں صحیح یہ بات کہ واقع ہو حیوان، جواب میں ہر ایک سے منہما ان دونوں سے، اس لیے کہ حیوان نہیں ہے تمام ماہیت ہر ایک کی ان دونوں سے۔ اب آگے باقاعدہ مثال دیتے ہیں، لے انا کا اس لیے کہ تو جب علیحدہ کرے انسان کو سوال کے ساتھ، کس طرح کے پس کہے تو الانسان ما ہوا، پس جواب اس کا حیوان ناطق ہے، کیوں؟ لے کون ہی باوجہ ہونے حیوان ناطق کے تمام ماہیت انسان کی، سمجھا کہ نہیں؟ اور اسی طرح جب علیحدہ کرے تم فرض کو سوال کے ساتھ، اگلی بار محذوف ہے کہ میں فتقول الفرس ما ہوا، وہ عبارت محذوف ہے، پیچھے آ چکی ہے جی، کہ میں آ کے تم الفرس، پس جواب اس کا حیوان ساحل ہے، کیوں؟ باوجہ ہونے حیوان ساحل کے تمام ماہیت فرض کی، مانا کر وہ بابا انسان کو سوال کے ساتھ پس کہے تم الانسان ما ہوا، این جا کے تم حیوان ناطق ہے، باوجہ ہونے حیوان لکون ہی دا مرجع حیوان ناطق کی، وجہ ہونے حیوان ناطق کے تمام ماہیت انسان کی، تو چونکہ ما ہوا سے سوال تو یہ ہے کہ اس کی تمام ماہیت بیان کرو جی۔ اور اسی طرح تم فرض کو سوال کے ساتھ، وہ جملہ اگلا نہ لا دو، تو آ کے کس طرح کہ الانسان الفرس ما ہوا، تو پس جواب اس کا ہے ہونے حیوان ساحل کے تمام ماہیت فرض کی۔ اب شابہ اس لیے کہ تم جب علیحدہ کرے انسان کو سوال کے ساتھ، پس کہے تم الانسان ما ہوا کے جواب کہ جب کرتا ہے ما ہوا، پس جواب اس کا حیوان ناطق ہے، باوجہ ہونے حیوان ناطق کے تمام ماہیت انسان کی، اور اسی طرح جب علیحدہ کرے تم سوال کے ساتھ، علیحدہ لفظ علیحدہ لفظ ہے جی، علیحدہ کرے تم فرض کو سوال کے ساتھ، کمی آکھے کی آکھے علیحدہ نہیں، الفرس ما ہما آکھے کی آکھے، وہ پیچھے جملہ نہیں ہے فتقول الانسان ما ہوا اذا افرط الانسان بسوال وکذا اذا افرط الفرس بسوال فتقول الفرس ما ہوا، تے فجواب ہو، پس جواب اس کا حیوان
بوجہ ہونے حیوان ساحل کی وجہ ہونے حیوان ساحل کے تمام ماہیت فرض کی تمام ماہیت کس کی فرض کی اے بذات آگی کس کی کہ بھئی جو ہے نا جنس جو ہے نا وہ بیعتبار شرکت کے تو ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، بیعتبار خصوصیت کے یعنی کم از کم جنس کے 2 فردوں کو ملا کر سوال کریں نا ما ہوا کے ساتھ تو پھر جواب میں آئے گی، اور ایک فرد سے سوال کریں تو چونکہ اکیلی جنس پوری حقیقت نہیں ہوتی اس لیے جواب میں وہ نہیں آئے گی بلکہ پوری ماہیت آئے گی پوری آگے یرسم الجنس بأنه كلي مقول على تفصيلين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو قولا ذاتيا. چلو جی یہ تعریف ماتن نے کی تھی وہی تعریف ہے. اب جنس کی باقاعدہ تعریف کیا بنی؟ جنس کی باقاعدہ تعریف یہ بنی کہ جنس وہ کلی ہوتی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں ذاتی طور پر. قول ذاتی ہاں جی. جنس کلی باقاعدہ جنس کی تعریف کیا بنی؟ باقاعدہ جنس کی تعریف کیا بنی؟ باقاعدہ جنس کی تعریف کیا بنی؟ وہ یہ بنی جنس وہ کلی ہوتی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق چوکھے سارے جنہ دیاں حقیقتاں اپنیاں اپنیاں چوکھے سارے جنہ دیاں حقیقتاں اپنیاں اپنیاں کثیرین مختلفین بالحقائق پر بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں ذاتی طور پر. قول ذاتی گل سمجھیے ایشا بس. اور تعریف کی گئی ہے جنس کی بائیں طور بائیں طور کے جنس کلی ہے ایسی کلی جو مقول ہوتی ہے کثیرین مختلفین بالحقائق پر جو مقول ہوتی ہے کثیرین پر ایسے کثیرین جو مختلف ہیں باعتبار حقیقتوں کے ما ہوا کے جواب میں قول ذاتی جی. اور تعریف کی گئی ہے جس کی بائیں طور جنس بے دا مرجع جنس بائیں طور کے جنس وہ کلی ہے کلی ہے ایسی کلی جو بولی جاتی جو مقول ہوتی ہے کثیرین مختلفین بالحقائق پر. بالحقائق پر اتن وضاحت دسی کا مطلب ہے جی ما ہوا کے جواب میں قول ذاتی شب گل سمجھیے. اگے جنسا فصلہ نے چلو کل پڑھے جی ہیں پکاؤ ایک گڑبڑ نہ کرو مہربانی کرو جی.